اللہ نے ذکر کی آج کے درس کے اندر نماز کی اہمیت کا ذکر اور صلاۃ الخوف خوف کی نماز پر اندر طریقہ درمیانی ایک رکوع رہ گیا میں اگلے رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں رہ گیا کل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اور اگر دشمن کا خوف ہو میدان جنگ میں اگر ہو اس وقت نماز کس طرح پڑھی اس کے مطلب کو سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو سفر کے اندر ہو یا غرض انکار ہو جب سفر کے اندر ہو اور جہاد کے ارادے نال ہو یا غیر جہاد کے ارادے نال ہو جہاد کے ارادے نال سفر ہو یا پورے سفر ہو تھوڑے اتنے کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کی کثر کرو یعنی 4 کی بجائے کے پڑھو ان تک شروع من الصلاۃ کرو نماز کی کثر ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر کفار کا خوف ہو جنگ کا مارکا لگو ہوئے تو اس وقت نماز کا کیا طریقہ کار ہو کیونکہ کافر تو مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ظاہری دشمن شیطان جڑا ہے یہ خفیہ دشمن شیطان مسلمان کے خفیہ دشمن ظاہر نظر نہیں آتا اور خفیہ دشمن جگہ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے بڑا خطرناک ظاہری دشمن ہوتا ہے تو بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا دشمن ہے بندہ دفاع کر لیتا اس میں بچ کے رہتا ہے اپنی دفاعی میرا اقدام کرتا ہے تاکہ میں اس کو بچ لوں۔ خفیہ جگہ دشمن شیطان ہے اس کو بھی بچن دے اللہ نے اسباب ذرائع طریقے دسن۔ اسی طرح ایک دشمن منافق بھی دشمن ہے مسلمانوں منافق بھی خفیہ دشمن ہے شیطان کی طرح اس کو کچھ اندر کچھ ظاہر کچھ باہر کچھ ان سارے کو بچن دے اللہ تعالیٰ نے کہ طریقے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جدن میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسا ان کے اندر موجود ہو اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ تسا خود کے جماعت کرے انہوں کے کرے نماز پڑھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب اللہ نے کیا کہ تسا صحابہ کرام کی جماعت کے اندر خود نفس نفیس موجود ہو تو امامت کے فرائض کے خود انجام دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جڑے خلفاء بنے حضرت بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی چلدے جتنے بھی ہیں خلفاء وہ سارے کی تصویر انہاں واسطے ہی حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ تے حاضر و ناظر ہوئیں تو وقت مسلح امامت آج ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخیا کہ تو ان کے اندر موجود ہوئے تو نماز آپ پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوئے تو خود کسی کو حکم کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس حضرت ابوبکر نے حکم دیا کہ نماز پڑھانے لوگ ہیں۔ مطلب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر کسی کو مسلح امامت تے آمن کی اجازت نہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر و ناظر موجود ہیں تو بلکہ مسلح سے چڑھ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اس نظام کا تو صاف ہو جدو نماز داخی ہو جائے تو جنگ کے میدان کے اندر ہو دشمن کا خوف ہوئے خطرہ ہوئے تو نماز ول بھی جڑا تھا اس کی بھی کمی نہیں کرنی ہے جڑا تھا چھڑنا نہیں ہوتی ترک نہیں کرنی دشمن کا خوف ہوئے سفر کے اندر ہو لڑائی کا معاملہ ہوئے جنگ لگتا کھلوتا ہوئے کفر اسلام کا مارکا لگا کھلوتا ہوئے مولوی نماز کی نہیں چھوٹ اللہ نے سفر کے اندر ادھا کر چکا کہ کسر کر لی پر نماز یہ نہیں آ کے پڑھو پڑھنی ضرور ہے کسر کر دیتی کم کر دیتی 4 کی بجائے 2 پڑھی اسی طرح حالت جہاد کے اندر میدان جنگ کے اندر حالانکہ میدان
میدان جنگ جہاد کتنا بہت بڑا فریض ہے اللہ کا، اس کی وہ ادائیگی کر رہے ہیں، مگر اس موقع اتنے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ نہ جو گل بات کرنی میرے کو مدد منگنی نماز دینی، وہ اس موقع پہ بھی فرمایا کہ دو طائفے بن گئے سن جڑے جماعت ہو سی جنگی لشکر جڑا ہو سی مسلمانوں کا، اس نے دو طائفے امیر لشکر بنا دے سی، ایک طائفہ امام دے مگر جڑا تھا، ایک جماعت امام دے مگر نماز پڑھتی، دوسرا طائفہ جڑا ہے وہ دشمن کے مقابلے واسطے تلوار سے اور اسلحے نال لیس ہو کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دو طائفے بڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے، دوسرا دشمن کے مقابلے سے۔ امام 2 رکعت کی نماز ہوئے یا 4 رکعت کی نماز ہو، ایک طائفہ 2 رکعت کی نماز پڑھ کے پیچھے چلا جاتا ہے دشمن کے مقابلے سے، اور جو دشمن کے مقابلے کھلوتا ہے وہ امام کے پیچھے آ کے اپنی 4 رکعتیں ادا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ امام 2 رکعتیں پہلے طائفے نے پڑھائیاں اور 4 رکعتیں 2 رکعتیں دوسرے طائفے نے پڑھائیاں، جب دوسرا طائفہ اسی تو اپنی 4 رکعتیں کی نماز پوری کر کے ویسی دشمن کے مقابلے کھلو گئی تھی، جب دشمن نے کیا کھلوتا ہے جو 2 پڑھ کے گیا ہے وہ آ کے اپنی 2 مکمل 4 نماز پڑھی 2 والے پڑھ کے دشمن کے مقابلے سمجھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کی جڑا کا چھوٹ نہیں کسی حالت کے اندر، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا طریقہ دسیا ہے، کیونکہ دشمن کا دفاع بھی کرنا اپنی ظاہری اسباب کے ذریعے دشمن کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے۔ حالانکہ اللہ آتا پہ چلو تو نماز پڑھنی شروع کر دیو، میں تھوڑی حفاظت کر سکتا، حفاظت اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، دشمن انا کر دے ہے، دشمن کو تھائی موت دے دے، حفاظت کر سکتا ہے، قادر ہے یہ نہیں، مگر قانون اللہ نے دسیا ہے کہ اپنے دفاعی اقدام جڑے ہیں وہ تساں اٹھاؤ، اپنے جڑے دفاعی اسباب ہیں وہ تساں اختیار کرو۔ ہوں بندہ ایک ٹرک دے تلے سر دے کے آکے جی اللہ کا فیصلہ یہ جی تقدیر ہے موت، وہ اللہ کا بندہ، اللہ نے حفاظت کے اسباب کے ذرائع کے طریقے دسن، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جس وقت تسا اپنے پورے طریقے اختیار کر کے اسباب اپنا کے ول اگر تسا نہیں بچ سکتے تو یہ ہو کے اللہ کی تقدیر غالب ہے۔ سمجھائی گل نہیں ہے، بعض بندے انجے ہی جو ہے نا انے کا توکل کی اس چیز کا توکل نہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کیونکہ دشمن چاہتے ہیں کہ تھوڑے اتنے یک بارگی حملہ کر کے تیس نیس کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اس واسطے تسا 2 طائفے بن کے ایک دشمن کے مقابلے کھلو، ایک امام نے مگر نماز پڑھو، جس وقت یہ 2 پڑھ کے چلا جاسی دوسرا آتی وہ 4 پوری کرتی اور جو 2 رہ گئی ہیں وہ امام دے ایک اپنی بات ایک ادا کر لے۔ سمجھائیے نہیں جلدی جس وقت تسا یہ نماز ادا کر چکو، اس وقت نماز ادا کر چکو تو اس وقت کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا فکر ذکر، اللہ کا ذکر کرو۔ انسان کی 3 ہی حالت ہوتی ہیں، یا انسان بیٹھا ہوتا ہے یا ٹوٹتا بہت ہوتا ہے یا ستا بھی ہوتا ہے، یہ 3 ہی حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 حالت کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر مسلمانوں کا ذکر کرنا اللہ کا فرض ہے، اللہ کا ذکر اللہ کو پکارنا، اللہ کو شاد مارنا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ کا ذکر ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن وخفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے اللہ کی طرف بڑے ہی محبوب ہیں اور زبان تے بڑے ہلکے اور میزان عمل کے اندر وزن کے اندر کے بڑے ہی بھاری اور وزنی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جتنا کچھ تو اندر استغفار کرو اور اپنی زبان کے رکھو، اللہ کے ذکر نال رقب رکھو، تازی رکھو۔ نبی وقت نہیں ہوتا ساری تفصیلات کے آخر حدیث سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آیا پوچھا یا رسول اللہ بیٹا سے نصیحت کرو، نصیحت کرو، چھوٹی جی مختصر جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان کے لیے اللہ کے ذکر نال تر رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کا کہہ کرو ذکر، جڑے اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں نا وہ جس جگہ اتنے ہی ہوتے ہیں انہوں کا خیال رب کی طرف ہوتا ہے۔ دنیا ہاتھ سال والے دل یار
ہاتھ تو دنیا والے پاس ہے مگر دل کا کنیکشن پہ کنڈیکٹ کرے اللہ کے پاس جا ہر وقت اللہ نے یاد رکھتا ہے وہ بہت واش روم کے اندر بھی جو ہے نا شیطان جو ہے نا یہ خیالات لینا تاکہ یہ محبت عشق ختم ہوئے مگر واش روم کے اندر اس طرف اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن کی طرف دین کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ گندگی والی جگہ ہے تو سجا کام واسطے گئے اور تقاضا پورا کرو تو فوراً کے اللہ کرو تو شیطان کو رکے منگو پناہ منگو شیطان بھی پناہ منگو اللہ کا ذکر کرو کیونکہ نماز مومنت اتنے ہر کی گئی مقررہ اوقات کے اندر نماز مومنت اتنے یہ کی گئی اللہ تعالیٰ نماز کا پابند بنائے اور اللہ تعالیٰ کا